ہاں السلام علیکم حضرات، دیکھیے عربی کے اس حمدیہ شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس مشاعرے کے شعراء کرام و عظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس محفل کے کنوینر اور سجانے والے اس پروگرام جناب بھائی اقبال صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت مجلس کو سجایا اور ادب کو رونق اور جلا بخشی۔ اردو ادب کے شاہکار جناب تقی مرحوم ہمارے بڑے کے بڑے بھائیوں میں سے تھے، اور شعر کوڈ میں واقعی استاد شاعر تھے۔ میری بہت سے شعراء، میں نے زندگی میں کبھی کوئی شعر نہیں لکھا، لیکن الحمدللہ جو ہند و پاک کے چوٹی کے شعراء ہیں ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا اور یاد بھی بہت ہزاروں اشعار جو ہے، اور موقع بموقع جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ میرے اصل میں ہمارا جو مشاغل ہے وہ اور رہے، اور ہم نے سوچا کہ جب ریڈی میڈ مل جاتے کیوں تجزیہ اوقات کیا جائے۔ تو یہ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جن شعراء سے میری ملاقات ہے، آج میں نے پہلی بار جو ہے دھیان سے سنا رقیب بھائی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے کلام میں جو ہے ایک موٹیویشن، ایک یاس و ہراس سے، اور خاص طور سے جو ڈپریسیو پرسن ہیں ان کے لیے بڑا جذبہ اور ابھار کی بات۔ اس طرح کے شاعر جو انقلابی شاعر کہلاتے ہیں۔ تو تقی صاحب اصل میں شاعری جو ہے اس کی شاعر کی زندگی کا آئینہ اور عکاس ہوتی ہے، اور شاعری میں جو جیسے حالات و واقعات اس کے سامنے گزرتے ہیں وہی اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ پانی بدایونی ہو یا جگر مراد آبادی ہو، جوش ملیہ آبادی ہو یا کوئی بھی ہو، شاعری ان کے جیون کا عکاس ہو۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ تقی صاحب کے اندر فنی صلاحیت تھی، اور وہ اس زمانے کے انٹرمیڈیٹ تھے، اور نہ صرف یہ کہ اردو زبان کا ان کی خاص پکڑ تھی، بلکہ اردو زبان کا جو مخرج اور منبع ہے، اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، اور اردو زبان میں جو ہے عربی، فارسی، ترکی، ہندی، انگلش کے الفاظ ہیں، یہ تو لشکری مشرت ایک مکس زبان، اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں مختلف زبانوں کی شیرینی اور چاشنی ہے، یعنی بہت ہی حلاوت، لطافت اور نزاکت اور مٹھاس ہے اس کے اندر۔ تو تقی مرحوم صاحب اردو زبان کے جو منبع اور مخرج، اور خاص طور سے آپ محسوس کریں گے کہ جو پرانی اردو ہے اب سے 40-50 سال پہلے، اس میں فارسی کے الفاظ آتے ہیں، عربی کے کم۔ اب جتنے بھی نئے الفاظ آ رہے ہیں وہ عربی سے ماخوذ ہیں۔ تو فارسی پہ ان کی مضبوط پکڑ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فارسی زبان کی شاعری اور ادب اور اس کے اصناف سے بھی وہ بخوبی واقف۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا تخیل صرف لفظوں کے پرو دینے کا نام شاعر نہیں، بلکہ شاعری کے اندر جو ہے کچھ نصیحت ملے، کچھ پیغام ملے، کچھ معلومات ملے۔ تو تخیل جو ہے وہ بڑا اہم رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ فن پہ پکڑ رکھتے ہیں، اب جیسے میں ہوں، میں الحمدللہ جو ہے شاعری کے اکثر اصناف سے واقف، مختلف انداز میں جو ہے میں نے پڑھا، اردو میں جو ہے میں نے BA بھی کیا، اور مطلب یہ ہے کہ ادیب کامل، ادیب ماہر، یہ امتحانات دینے کا مجھے شوق رہا، تو 50 بار میں نے جو ہے اس کی اصناف، مثنوی ہو، رباعی ہو، جتنی بھی یہ اصناف میں نے لکھی، مجھے معلومات ہے، لیکن زندگی میں نے شعر نہیں کہا۔ تو لفظوں کو خالی پرو دینے کا نام شاعری نہیں، شاعری کے اندر فن بھی ہو، فنی خوبیاں بھی ہو، اور اس کے اندر کچھ جو ہے کوئی بات کہی گئی ہو، اس میں جو ہے کسی کو فیض پہنچے اس بات سے۔ تو اب یہ جیسے ابھی رقیب صاحب نے پڑھا، یہ کلام ہے ہمارے جو ہے افضل شیر کوٹی نے پڑھا، یہ بالکل اس طرح کا کلام ہے کہ مطلب غموں کے ہجوم غم سے ہمیں
کیا شعر ہے؟ وجوہ میں غم سے بھی دامن چھڑانا، وجوہ میں غم سے بھی دامن چھڑانا آتا. تو وہ کام جو سائیکولوجسٹ کر رہے ہیں وہ کام شاعر کر رہا ہے، وہ کام رقیب صاحب کر رہا ہے، اگر شیر کوٹی کر رہا ہے. تو شاعر جو ہے کچھ دے سماج خالی لفظوں کو پلو دینے کا نام شاعر نہیں. تقی صاحب کا جو ہے وہ تخیل بھی لاجواب تھا، ان کے اندر فنی خوبیاں بھی تھی، ان کے کلام میں ادب، فصاحت، بلاغت اور بہت ساری خوبیاں تھی. تو ماشاءاللہ جو ہے اس طرح کے شعراء حضرات اور شاعر لوگ ہمارے شیرکوٹ کے لیے قابل فخر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع بجنور کے لیے ہمارے قابل فخر ہے. ایک شعر ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جلا تو ایسا کہ محفل کی آبرو تھا چراغ، جلا تو ایسا کہ محفل کی آبرو تھا چراغ، اور بجھا تو ایسا کہ طاق مزار سے بھی گیا. جلا تو ایسا کہ محفل کی آبرو تھا چراغ، اور بجھا تو ایسا کہ طاق مزار سے بھی گیا. تو ہماری ایک منٹ محترمہ امتی جی اور آر کے سنگھ کا جب ٹکٹ کٹ گیا تو شیخ سلیمان جو ہے ذرا سے ان کے اینٹی گروپ میں تھے. تو ہم نے یہ ڈاکٹر زیدی صاحب اور میں نے یہ شعر جو ہے شیخ سلیمان کو بھیجا کہ جلا تو ایسا کہ محفل کیا تھا چراغ، اور بجھا تو ایسا کہ طاق، یعنی جو ایم پی رہ گیا منسٹران ٹکٹ نہیں ملا اسے. تو شیخ سلیمان بڑے پرسن تو ماشاءاللہ شعر پر موقع. تو بہت لاجواب ان کا کلام رہا ہے. ہاں البتہ یہ ذرا سے وہ معاملہ رہا کبھی کبھی کہ ان کے پاس جو ذخیرہ اتنا تھا کہ وہ انتخاب کلام میں کبھی کبھی چوک کر جاؤ. تو انتخاب کلام بھی ایک فن ہے. آپ کے پاس ہزاروں شعر ہے لیکن موقع محل کے حساب سے کس شعر کی ضرورت ہے. تو اب اصل میں شاعر جو بڑا شاعر ہو اس کے پاس کلام اتنا تو وہ نہیں آتے ذہن میں کہ یہاں مجھے کیا پڑھنا. لیکن لاجواب شاعری ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مطلب ادب اور ایک یاد چھوڑ گئے ہیں. اور شیرکوٹ والوں میں ایک خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ضلع بجنور کے جتنے قصبے ہیں، قصبات ہیں، چاہے وہ نگینہ اور یہاں دیکھیے دھامپور میں جو ہے مطلب اردو دائیں مسلم پاپولیشن کہہ لیجیے سیدھے لفظوں میں شیرکوٹ کے مقابلے میں کم ہے. لیکن جو ہے وہاں کوئی نہ کوئی ان کے پروگرام، ان کی نشستیں، ان کے کوئی نہ کوئی جو ہے پروگرام ادب کے تعلق سے، فروغ اردو کے تعلق سے چلتے رہتے ہیں نگینے میں، کرتپور میں. لیکن یہ بدقسمتی ہمارے شیرکوٹ اردو ادب والوں کی ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی پروگرام. تو یہاں چونکہ شیرکوٹ کے شعراء حضرات جمع ہیں، میں ان سے التماس و استدعا کروں گا کہ بھائی یہ ادب کو زندہ رکھیں. اور ادب جو ہے وہ ہے نا کہ جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے وہ قوم خود ہی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے اور اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتا ہے. تو اس درخواست کے ساتھ کہ شیرکوٹ کے جو ہمارے شعراء ہیں اور جو ادب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اردو کی ترویج اور تشہیر اور اس کے فروغ و ترقی کے لیے کام. بہت بہت شکریہ صاحب. اچھا دیکھیے یہ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں بھائی اقبال صاحب، اس پروگرام کے کنوینر اور ہمارے اس پروگرام کے ناظم جناب ارشاد منصوری صاحب، اور شیرکوٹ کے تمام شعراء حضرات جس میں ہمارے معمر اور بزرگ شاعر بھی حشمت رائی جیسے اور دیگر ہمارے افضل شیرکوٹی جو صاحب دیوان بھی ہے. اور میرے خیال سے دہلی اور بمبئی اور آپ کے بنگلور اور لکھنؤ سے شائع ہونے والا کوئی اخبار ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے شیخ افضل شیرکوٹی کے کلام شائع نہ ہوئے. اور مستقل ماشاءاللہ 2-3 دیوانوں کے جو ہے انہوں نے ترتیب دیا ہے اور جو ہے اس میں بہترین اور بے مثال اور نایاب ان کے کلام ملیں گے. تو یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور جاندار رہا. اسے نام تو دیا گیا نشست کا، لیکن یہ ایک بہترین مشاعرہ، بہت بڑھیا مشاعرہ ہو گیا. اور اس میں جو اس مجلس کو، اس پروگرام کو، اس مشاعرے کو جو سجانے والے ہیں کہ بھائی اقبال صاحب، ارشاد منصوری صاحب اور جناب ہمارے قاری راشد حمیدی صاحب
اور ہمارے صدر صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، جناب بابو رقیب احمد صاحب، راہی صاحب، افضل شیرکوٹی صاحب اور ماہر سیواری صاحب۔ ماہر سیواری کا بھی یہ کمال ہے کہ انہیں فن پہ بہت اچھی پکڑ ہے اور معلومات بھی وسیع ہے ماشاءاللہ، اور فنی ان کے کلام کے اندر جو ہے آپ فنی خوبیاں محسوس کریں گے، اور مطلب بالکل مقفع اور مسجع ان کا کلام ہوتا ہے، اور فصاحت اور بلاغت جو ہے ان کے کلام میں جھلکتی ہے، بہترین انداز اور بہترین اسلوب ہے ان کا۔ تو اور اس مشاعرے کی یا اس نشست کی سب سے بہترین بات یہ رہی کہ بڑے پرسکون انداز میں اور بڑے لطف لے کے جو ہے سامعین نے سنا۔ میں اس پروگرام کے جو منعقد کرنے والے ہیں ان تمام حضرات کو، اور جنہوں نے اپنی گراں قدر مطلب قیمتی رات قربان کر کے اس مشاعرے کو زینت بخشی، ان تمام شعرائے اعظام کا اور جناب تمام سامعین کرام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت